اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوا تھا، آپ نے ایک رجسٹر نوٹ بک جس کو آپ کہہ لیں کہ رکھی ہوئی تھی، اور کیا کرتے تھے، سارے دن کے اعمال شام کو لکھتے تھے، ہر روز لکھتے تھے، لکھتے ایک ہفتے کے بعد جمعہ والا دن، جمعے کے دن کیا کرتے تھے، جمعے کے دن اپنا رجسٹر اٹھاتے، وہ نوٹ بک، اور سارے اعمال کو چیک کرتے کہ میں نے ہفتے کو کیا کیا، میں نے اتوار کو کیا کیا، میں نے پیر کو کیا کیا، میں نے منگل کو کیا کیا، میں نے بدھ والے دن کیا کیا، میں نے جمعرات والے دن کیا کیا، اور میں نے جمعہ کے دن کیا کیا۔ ایک دن سے لے کر 7ویں دن تک جمعہ والے دن سارے رجسٹر کو چیک کرتے۔ پھر اس کے بعد پتہ ہے کیا، آپ دیکھتے اس کے اندر جو اچھے اعمال ہوتے نا ان کو سائڈ پہ کرتے، اور وہ عمل جس کے اندر اللہ کی رضا ہو اس کو سائڈ پہ کرتے، اور جس عمل کے اندر دیکھتے کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو کھڑا کر لیتے، خود کو کھڑا کرتے، اور ایک درہ لے لیتے، درہ، اور وہ کیا کرتے، کوڑا جس کو کہتے ہیں، وہ اٹھا کر اپنی پیٹھ کے اوپر مارتے تھے کہ تو نے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے تھا، میں کہ اس کو اٹھاتے اور اپنی پیٹھ کے اوپر مارتے۔ جب آپ کا وصال ہوا نا، وصال ہوا تو غسل دینے والے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ کے اوپر سے جب کپڑا ہٹایا نا تو اس نے دیکھا پیٹھ کے اوپر کوڑوں کی نشان موجود تھی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوا ہو اس کام کے اوپر فوراً اپنے آپ کو سزائے دیتے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ہم کتنے غلط کام کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن بجائے اس کے اوپر شرمندہ ہوں اور اپنے آپ کو سزا دیں، اپنے نفس کو سزا دیں، نہیں بلکہ ہوشیاری دکھاتے ہیں، پھر بیان بھی کرتے ہیں دوسرے کو۔ یاد رکھ، یہ بیان کرنا، یہ ہوشیاری کرنا دنیا کے اندر تیرا یہ آخرت کے لیے وبال بن جائے گا، اور آخرت میں باعث شرمندگی ہوگا، اور پھر اللہ کے حضور تجھے کھڑا ہونا ہوگا، پھر کیا جواب ہوگا اس کا۔